حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک موت کا واقعہ۔ وفات سے کچھ دیر پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہوش و حواس سے عاری ہو چکی تھیں۔ حضرت فاطمہ نے جب اپنی والدہ کی کیفیت دیکھی تو زور زور سے رونے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشانی کا شکار ہو گئے۔ پھر اچانک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ واپس زندہ ہو گئی اور اٹھ کر کہنے لگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نام خدیجہ تھا۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب چوتھی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ بنو اسد اپنی شرافت، ایمانداری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں قابل عزت و احترام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے نہایت نیک تھیں اور مزاجن شریف الطبع خاتون تھیں۔ مکارم اخلاق کا پیکر جمیل تھی۔ رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت آپ کی امتیازی خصوصیات تھیں۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں آپ طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے مشہور تھیں۔ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت و ثروت بھی خوب تھا۔ علاوہ عظیم حسن صورت اور حسن سیرت میں بھی اپنی ہم عصر خواتین میں ممتاز تھیں۔ پہلی شادی ابو ہالہ ہند بن نباش تمیمی سے ہوئی۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد وہ بھی چل بسے تو دینوی معاملات سے دل برداشتہ ہو کر زیادہ وقت حرم کعبہ میں گزارتی، جس کے باعث آپ کے مزاج مبارک میں تقدس و شرافت مزید بڑھ گئی۔ قریش کے نامور صاحب ثروت سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام نکاح بھجوایا، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو یکسر انکار کر دیا۔ آپ کے والد محترم خویلد بن اسد اعلیٰ درجے کے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی بیٹی حضرت خدیجہ کے سپرد کر دیا۔ 30 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ تجارت سے وابستہ ہوئیں، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ حجاز مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون شمار ہوتی تھیں۔ آپ کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جاتا تھا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اکیلا حضرت خدیجہ کا سامان تجارت مکہ کے سارے تجارتی قافلوں کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ خاتون ہونے کی وجہ سے تجارتی معاملات میں سفر کرنا دشوار بلکہ ناممکن تھا، اس لیے کسی کو بطور نیابت سامان تجارت دے کر روانہ کرتی۔ آپ کے تجارتی نمائندوں کی 2 صورتیں تھیں: یا وہ ملازم ہوتے، ان کی اجرت یا تنخواہ مقرر ہوتی جو انہیں دی جاتی، نفع و نقصان سے انہیں کوئی سروکار نہ ہوتا، یا نفع میں ان کا کوئی حصہ نصف، تہائی یا چوتھائی وغیرہ مقرر کر دیا جاتا۔ اگر نفع ہوتا تو وہ اپنا حصہ لے لیتے، جبکہ نقصان کی صورت میں ساری ذمہ داری حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوتی۔ تقریباً 10 سال تک معاملات یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کا چرچا پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کرے۔ اس تجارتی سفر میں اللہ تعالیٰ نے بے حد برکت دی اور نفع پہلے سے بھی دگنا ہوا، چونکہ میسرہ دوران سفر قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، معصومانہ سیرت کا تجربہ اور معاملہ فہمی کا مشاہدہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے برملا اس کا اظہار کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت معاملہ فہم، تجربہ کار، خوش اخلاق، دیانتدار، ایماندار، شریف النفس اور مدبر شخص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس پہنچ کر تجارتی معاملات کا عمدہ حساب پیش کیا، جس سے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت متاثر ہوئیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یعلا بن امیہ کی بہن نفیسہ بنت امیہ پیغام نکاح لے کر گئیں۔ نفیسہ کا بیان ہے کہ میں آپ کے پاس آئی اور کہا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نادار اور خالی ہاتھ ہوں، کس طرح نکاح کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی عورت آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہو جو ظاہری حسن و جمال اور طبی شرافت کے علاوہ دولت مند بھی ہو اور آپ کی ضروریات کی کفالت کرنے پر بھی خوش دلی سے آمادہ ہو، تو آپ اس سے نکاح کر لینا پسند کریں گے؟ آپ نے دریافت کیا کہ ایسی کون خدا کی بندی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا خدیجہ بنت خویلد۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد کئی مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی، بلکہ ہر پیش آنے والے مسائل کو شرافت و سعادت کا باعث سمجھتی تھی۔ خدیجہ ایک جزیرۃ العرب کی مالدار عورت تھی، لیکن ان کو دولت کی محبت نہیں
تھی بلکہ معنویت کو کسب کرنے کا ہدف تھا۔ انہوں نے شادی کے موقع پر فرمایا، میں اور میرا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے، میری تمام چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، تم میرے مال کو جہاں چاہو خرچ کر سکتے ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی شعیب ابی طالب میں جانا پڑا اور مشرکین نے مسلمانوں سے اقتصادی رابطہ قطع کر دیا۔ خدیجہ نے تمام مال مسلمانوں کی نجات کے لیے خرچ کر دیا۔ شعیب ابو طالب میں کھانا بھیجنے کے لیے حکیم بن حزام کی خدمت حاصل کی گئی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام اپنے غلام کے ساتھ شعیب ابو طالب میں گندم لے جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے اس سے کہا، یہ بنی ہاشم کے لیے لے جا رہے ہو، مگر ہرگز اجازت نہیں دوں گا بلکہ تجھے مکہ میں رسوا کروں گا۔ ابو البختری ابو جہل کا بھائی پہنچ گیا۔ وہ ابو جہل سے کہتا ہے، یہ کھانا خدیجہ کا ہے، کیا تم خدیجہ کا مال لے جانے سے منع کر رہے ہو؟ دوسرا شخص جو چھپ کر شعیب ابو طالب میں غذا پہنچاتا تھا وہ حضرت خدیجہ کا داماد حضرت ابو العاص تھا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، ابو العاص نے ہمارے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا، کیونکہ جب ہم شعیب ابو طالب میں تھے تو وہ رات کو ہمارے لیے کھانا لاتا تھا۔ آج کل عورتوں کے لیے درس عبرت ہے جو مال و دولت کو جمع کرنے کے چکر میں ہیں۔ خدیجہ نے عمل سے ثابت کیا کہ خاندان کی سعادت و کرامت اور صداقت سے محروم لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ انبیاء کے اہداف میں سے ایک ہدف غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو یہی مظلوم اور فقیر افراد نے آپ کی دعوت کو جلدی قبول کیا۔ بس خدیجہ اپنی زندگی میں یہ جملہ فرماتی تھی، اے لوگو گواہ رہو، میں اور میرا مال محمد کا ہے۔ جس نے اپنا پورا مال محمد کی خدمت میں حاصل کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مال فقراء اور اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا، لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کے پہلے سالوں میں یہ فرمایا کرتے تھے، خدیجہ کے مال سے بڑھ کر مجھے کسی اور مال میں نفع نہیں ہوا۔ آسمہ بنت امیس خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری عمر کے لحظات میں ان کے ساتھ تھیں۔ وہ کہتی ہیں، خدیجہ رو رہی تھی اور میں نے عرض کیا، اے خدیجہ کیوں رو رہی ہو؟ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور بہترین عورتوں میں سے ہو، تجھے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ خدیجہ نے فرمایا، اے آسمہ میں اپنی بیٹی زہرا کے لیے رو رہی ہوں، کیونکہ میری بیٹی زہرا کو شادی کی رات ماں کی ضرورت ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کی ماں اس وقت نہیں ہوگی۔ آسمہ نے خدیجہ سے عہد کیا کہ اس رات میں فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو دفن کرنے کے بعد گھر تشریف لے آئے۔ فاطمہ زہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چلتی ہیں اور پوچھتی ہیں، میری ماں کہاں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حیران تھے کہ کیا جواب دوں۔ جبرائیل نازل ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے رسول تم یہ کہو کہ تیری ماں جنت میں آسیہ اور مریم کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر فاطمہ کو سکون آیا اور فرمایا، خداوند سلام ہے اور اس سے سلام اور اس کی طرف سلام ہے۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر نزع کا عالم طاری ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا سکرات یعنی موت کی شدت تمہیں ناگوار ہے؟ واللہ تمہارے لیے یہ شدت مفید ہے۔ ہاں جب تم جنت میں اپنی سوتنوں کے پاس پہنچو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت ام کلثوم ہمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پہنچانا۔ وہ بولی، بہت اچھا، آپ کا سلام پہنچایا جائے گا۔ اسے امام قرطبی نے سورۃ تحریم کی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ آرائس البیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا نام مریم مرقوم ہے اور آپ کی والدہ کا نام لوحہ بنت بان بن لادہ بن یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصال کے بعد خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عموماً مغموم رہتی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ابا جان مجھے کھانے پینے میں اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے میری والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی برزخی کیفیت کو واضح نہیں فرماتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے احوال معلوم کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ سارہ اور حضرت سیدہ مریم کے درمیان بڑی عظمت و برتری کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بکثرت تذکرہ فرمایا کرتے اور ان کے مدارس کی ترقی کے لیے دعائیں فرمایا کرتے۔ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرما رہے تھے تو میں نے عرض کیا، کیا آپ کو اس ضعیفہ سے بہتر خاتون اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے؟ یہ سنتے ہی
آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا جس کے باعث مجھے بہت ندامت ہوئی۔ میں نے معافی طلب کی اور عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناراضگی دور فرمائیے، آئندہ کبھی ذکر خیر کے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور بات نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری معذرت پر اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ وہ تو اس وقت ایمان سے سرفراز ہوئی جب کفار مکہ مجھے ایذائیں دے رہے تھے، انہوں نے مجھے ان نازک ترین لمحات میں پناہ جبکہ مشرکین میری جان کے در پہ تھے، انہوں نے میرے ایسے زمانے میں تصدیق کی جبکہ اہل مکہ میری تکذیب کر رہے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دعائیں فرماتے ہوئے کبھی نہ اکتاتے۔ امہات المومنین میں آپ بلحاظ فضل و شرف ممتاز ہیں۔ چنانچہ شب معراج آپ جنت کی سیر فرما رہے تھے تو اس میں ایک عظیم محل دیکھا جو ہر نظر تک وسیع و کشادہ ہے، اس میں ایسی اشیاء رکھ دی گئی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی اور نہ ہی کوئی انسان اپنے دل میں تصور و خیال لا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کس کا محل ہے؟ آواز آئی یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا محل ہے۔ آپ نے فرمایا میں انہیں ہدیہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مال دنیا کے بدلے جنت میں محل عطا فرمایا۔ امام طبری علیہ رحمہ زہری اور قتادہ سے مروی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں پیر کے دن اپنی وصیت کا اعلان فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسی روز ہی آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی اور ایمان کا شرف پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان المبارک میں معمول تھا کہ غار حرا میں جا کر مصروف عبادت رہتے، جب مہینہ گزر جاتا تو آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آتے، گھر میں جانے سے قبل بیت اللہ شریف کا 7 بار طواف کرتے۔ جس سال آپ مبعوث ہوئے اور اعلان نبوت اور رسالت کا فرمان جاری ہوا اس وقت آپ غار حرا میں جلوہ افروز تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے آپ کی خدمت میں وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں عورتوں سے افضل ترین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا۔ جنت معلیٰ مقام جوہون میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ نے 65 سال عمر پائی۔ آپ کی قبر شریف میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اترے، اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہیں تھی۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصال فرمایا۔ ان کے وصال کے بعد قریش آپ کو زیادہ تکلیف پہنچانے لگے۔ طبری کا بیان ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ مناقب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ حضرت ابراہیم بن محمد ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 نکاح ہوئے تھے، پہلا عتیق بن عائد بن عبداللہ سے اور دوسرا ابو حالہ سے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ احزاب کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ان کا نام زرارہ تھا۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس نے اسلام کا شرف پایا، چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں والدین بہن بھائیوں کی نسبت سب سے افضل ہوں، میرے ماں باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میری والدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور میرے بھائی قاسم اور میری ہمشیرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ بس بصرہ میں ان کا انتقال ہوا، جنازے میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا، اس لیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ جنگ جمل میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ ادھر آؤ اور میری دائیں ران کے قریب بیٹھ کر دیکھ لیجیے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دریافت کیا تم جبرائیل کو دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا ہاں۔ پھر آپ نے کہا بائیں طرف دیکھو اور پھر سامنے کی طرف دکھایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جبرائیل کو دیکھتے ہی عرض کیا یا رسول اللہ یہ واقعی جبرائیل ہیں، شیطان ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے لباس تبدیل کیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور ان سے آپ کی تمام کیفیات بیان کی۔ وہ بولے خدائے قدوس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، باخدا اگر تم ان باتوں میں سچی ہو تو سمجھ لو یہ وہی ناموس اکبر آئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ پھر ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سر اقدس کو چوم لیا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ